السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بیان ہے ان لوگوں کے بارے میں. یا اللہ ہمیں بھی ان میں نصیب، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوئے. سبحان اللہ. اور یہ وہ بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں یہ تین چیزیں جن میں پائی جائے گی ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. روایت ہے 2446 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا انہوں نے جب شب معراج میں تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گزرے، کئی نبیوں کے پاس سے گزرے. ان میں سے بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ جو ان کی قوم تھی وہ ان کی قوم میں سے کہ 10 افراد بھی نہیں تھے ان کے ساتھ. اور ان میں سے بعض نبی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ ان کی ایک قوم تھی جو بہت بڑی نہیں تھی. اور ایک بعض ایسے نبی بھی گزرے کہ جن کے ساتھ ان کی ایک امت تھی. گزرے ایک یا کئی نبیوں پر کہ ان کے ساتھ کوئی ایک آدمی بھی نہ تھا. یہاں تک کہ گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے گروہ پر. پھر سو پوچھا میں نے کون ہے یہ؟ کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے. لیکن بلند کرو سر. اور پھر کہا کہ آپ اوپر ذرا سر کر کے دیکھیں، نظر کرو. تو یکایک دیکھا میں نے ایک گروہ جو بہت بڑا کہ گھیر لیا اس نے کناروں کو آسمان کی اس جانب سے اور اس جانب سے، یعنی پورے آسمان کو گھیر لیا گیا. اتنی بڑی امت تھی. کہا گیا مجھ سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سبحان اللہ. اور اس کے سوا تمہاری، اور فرمایا کہ اس کے سوا آپ کی امت کے 70,000 اور ہیں کہ داخل ہوں گے جنت میں بغیر حساب کتاب کے. اور اسی میں 70,000 میں سے آگے اس کی پچھلی حدیث میں یہ بھی فرمایا تھا اور ہر 1000 شخص کے ساتھ پھر 70,000 اور 3 لب بھر کر میرے پروردگار کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے بغیر حساب کتاب کے. اور یہ فرما کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. اور لوگوں میں یہ بات کلیئر نہیں ہو سکی کہ وجہ فی الحال بتایا نہیں انہوں نے کہ بھائی کون لوگ ہوں گے وہ، اور 70,000 لوگ کون ہوں گے. صحابہ میں بات ڈسکس ہونے لگی کہ بھائی یہ 70,000 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ کون لوگ ہوں گے. تو بعض صحابہ ان میں سے کہنے لگے کہ شاید وہ ہم لوگ ہوں، یعنی اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور بعض نے کہا کہ وہ لڑکے ہیں کہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوئے، یعنی کہ دین اسلام آ چکا تھا اور پیدا ہی مسلمان گھرانے کے اندر ہوئے تو پیدا ہی مسلمان ہوئے. انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یعنی پچھلے والے تو پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تو ان کو ایک تشویش ہوئی. لیکن لڑکے جو فطرت پہ اسلام پہ پیدا ہوئے تو شاید وہ لوگ ہوں گے. پھر یکایک پھر نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے اور فرمایا کہ وہ ان کی 3 نشانیاں ان لوگوں کی. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمان، صحابہ سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگوں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ، کہ ان میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہو. نمبر 1 داغ نہ کرتے ہو. یعنی پرانے زمانے کے اندر علاج کی ایک یہ بھی قسم ہوا کرتی تھی کہ کسی کو ایسا زخم لگتا تھا کہ جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اس کے اوپر کوئی بھی تلوار یا کوئی بھی سلاخ یا کوئی بھی گرم چیز اٹھا کے اس زخم کے اوپر رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے. تو اس کے اوپر کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو داغ نہ لگائے اپنے جسم کے اوپر. اور تینوں باتوں کے اندر توکل اللہ پہ ہی ہے اصل چیز. نمبر 1 کے اندر داغ نہ لگانے کا مطلب یہ کہ پھر کیا کرے بھائی،
اگر اس چیز کا علاج یہی ہے کہ داغ لگانے سے ٹھیک ہوتا تو پھر کیا کرے؟ توکل کرنا ہے اللہ کے اوپر، دعا کرنی ہے اللہ سے کہ یا اللہ تو نے دیا زخم، تو نے دی تکلیف، تو نے دی بیماری، تو ہی ٹھیک کرنے والا ہے، مجھے نہیں چاہیے کسی چیز کے اسباب، مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس، مجھے نہیں کرانا ہے کسی سے علاج، تو ہے نا میرا رب، تیرے لیے تو صرف ایک الفاظ کہنے کی دیر ہے، کن، اور ہو گیا کام، سمجھو۔ تو کیوں انسان دھکے کھائے ادھر ادھر؟ ایسا توکل چاہیے اس کو کہ بھلے میں مر جاؤں لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ نمبر 2، بدفعلی لیتے ہیں جو شخص، یعنی کہ بدشگونی کرتے ہو۔ بعض پرانے زمانے میں اب بھی ہوتے ہیں کہ فال نکالتے ہیں، فال نکالتے ہیں کہ بھائی مستقبل کا حال جانتے ہیں، یہ منع فرمایا ہے، اس میں شرک ہوتا ہے کہ آگے کی بات تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ اور اسی طرح اس کے اندر بدفعلی، بدشگونی بھی آتا ہے اس کے اندر کہ ہر بات میں بدشگونی نکالنا، جیسے بلی راستہ کاٹ گئی، اب آگے نہیں جانا کہ اب برا ہی ہوگا، اس طریقے کی بدشگونی نکالنا۔ کسی بھی چیز کو بلا وجہ آپ نے منحوس قرار دے دیا کہ بھائی یہ ہوا تھا اس وجہ سے یہ ہوا، یہ ہوا تھا اس وجہ سے یہ ہوا۔ صبح گھاگ کل کل کر کے چلا گیا، آج سارا دن الٹے سیدھے گھاگ ہی آئیں گے۔ صبح اچھا گھاگ آ گیا تو آج سارے دن اچھے گھاگ آئیں گے۔ ایسی باتیں بہت ساری مشہور ہیں، اس طریقے کی بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ بھائی کوئی گھر میں آ کے چلا گیا، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ آ کے گیا تھا منوس، جس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اس طریقے کی بدشگونیاں نہیں نکالنی ہے۔ کچھ بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہو، آپ نے اس پہ بھی وہی چیز ہے کہ توکل آپ نے اللہ پہ کرنا ہے کہ کوئی کچھ بھی ہوتا ہو، اس مصیبت کو ہٹانے والی ذات اللہ ہے، اس پرابلم کو ذات دینے والے، آتی ہے کوئی مصیبت، ہٹانے والی ذات اللہ ہے۔ اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ صرف کن کہنا ہے، ختم۔ آپ نے وہ بھروسہ کرنا ہے اللہ کے اوپر، توکل۔ تیسرا نمبر 3، اور نہ منتر کرواتے ہیں۔ منتر یہ وہ والا منتر نہیں ہے کہ جادو ٹونا، وہ تو ہے ہی غلط۔ یہ وہ منتر ہے جس کے اوپر جو جائز والا بھی ہے، یعنی کہ دم درود کرانا کوئی جائز طریقے سے، کوئی آپ کے اوپر شرعی حساب سے جائز ہے وہ، لیکن ان کا توکل اتنا زیادہ اللہ پر ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم دعا کریں گے اللہ سے اور ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اپنی کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی بیماری کے اوپر، کسی بھی تکلیف کے اوپر کوئی دم نہیں کرائے گا وہ شخص، وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرے گا، اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا اس کو، چاہے وہ جائز ہی منتر کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرائے۔ کوئی بھی بیماری آتی ہے صبر کرے گا اس کے اوپر کوئی دم درود منتر نہیں کرائے گا، صرف دعا کرے گا وہ کہ یا اللہ یہ چیز ٹھیک کر دے، تو اللہ پہ بھروسہ رکھے گا۔ تینوں باتوں کے اندر اللہ پہ بھروسہ ہے پکا۔ سو کھڑے ہو گئے اکاشا رضی اللہ عنہ بن محسن اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا فرمائیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم انہی میں سے ہو۔ پھر آئے دوسرے صاحب اور عرض کی کہ میں بھی ان میں سے ہوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی تم پر اکاشا رضی اللہ عنہ نے۔ شکریہ۔